لیکن اللہ نے یہ احسان عظیم فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ نہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ حضور کی امت کے بعد کوئی نبی۔ اچھا، حضور کی ختم نبوت کی تو بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے، پتہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن حضور کی امت جو ہے یہ خاتم الامم ہے، یعنی ساری امتوں سے آخری امت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ پہلی امتوں کی جو خرابیاں تھیں، جو خامیاں تھیں، آج ہم پڑھتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی اشارہ کیا ہے۔ لیکن اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ محبت اتنی ہے نا، اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو آخری امت قرار دیا ہے۔ نہ حضور کی امت کے بعد کوئی امت آئے گی، نہ اس امت کی حامیوں پر آگاہ ہوگی، نہ کوئی امت اور آئے گی اور نہ ہی ہماری حامیوں پر آگاہ ہوگی۔ جس طرح اللہ نے اس دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے، قیامت کے روز بھی پردہ فرما دے گا۔ ابھی پوچھتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں بے شمار ہیں۔ یہ قرآن پاک آپ لیتے ہو نا، تو قرآن پاک کے ایک جلد کے ایک طرف اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ 99 نام اللہ کے، 99 نام اللہ کے رسول کے۔ جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں نا، اتنی ان کی شانیں زیادہ ہوتی ہیں، اتنی ان کی صفات زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں 99 ہیں، لیکن صاحب دلائل الخیرات محدث کبیر حضرت محمد بن سلمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 202 اسماء گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی 202 لکھے ہیں۔ اور محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 اسماء نبویہ جو ہیں وہ تحریر فرمائے، اور بعض محدثین نے 1000 اسماء گرامی ذکر کیے ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ اس پر منحصر نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار اسماء گرامی ہیں، اور ہر اسم پاک ایک نئی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اس طرح یہ 2 میں نے اسماء پہلے ذکر کیے نا، کہ ایک رحمت للعالمین اور ایک خاتم النبیین۔ یہ بھی پوری کائنات کے اندر اگر رحمت للعالمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو یہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ پوری کائنات میں اور کوئی رحمت للعالمین ہے؟ کوئی رحمت للعالمین ہے؟ اور اسی طرح اگر خاتم النبیین ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو یہ بھی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کوئی اور خاتم النبیین بھی نہیں ہے۔ یہ سارے صفاتی نام ہیں، لیکن جو ذاتی نام ہیں ان میں سے 2 مشہور ہیں۔ ایک اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اسم احمد۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں۔ یہ اپنے اسماء گرامی کو بھی ذکر فرمایا، لیکن یہ جو 2 اسم ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو محمد یہ حمد سے بنا ہے، اور اس کا معنی محدثین نے یہ بیان کیا، شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد
کرتن بعد کرتن، سادے لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کا نام ہوتا ہے کہ جس کی حمد و ثنا شروع تو ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی ہے۔ سادے لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ جس کی حمد کی تعریف کی ابتدا تو ہوتی ہے، انتہا اس کی حمد و ثنا ہوتی ہی رہتی ہے، ثنا ہوتی ہی رہتی ہے۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، بار بار حمد ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، ایسی تعریفیں ہوتی ہیں کوئی؟ ہم کہتے ہیں ہمارے استاد العلماء والفضلاء جامع اخلاص والعمل استاذی و استاد العلماء علامہ ظہور احمد بروہی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ایسے ہی کوئی تعریفیں ہوتی ہیں؟ ایسے تعریفیں نہیں ہوتی۔ تعریفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ شانیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہی چلی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے اندر کمالات کتنے رکھے ہیں، اپنے محبوب کو شانیں کتنی عطا کی ہیں، اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا ہے، ساری کائنات کی شانیں جمع کر کے ذات پاک مصطفیٰ کے اندر رکھ دی ہیں۔ سمجھ آگی نا بات؟ جس ذات کا نام محمد ہو اس کے اندر عیب نہیں ہو سکتا۔ جس ہستی کا نام محمد ہو اس کی شان کم نہیں ہو سکتی۔ جس ہستی کا نام محمد ہے اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو جب محمد جس ذات کا نام ہے وہ اس کا ذکر بھی ختم، اس کی شان بھی کم، اور اس کے اندر عیب بھی نہیں ہوتا، تو پھر اگر کوئی ایسی ذات کے اندر جس کے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہے نہیں یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں کر، لیکن جب مقام محمود پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ مقام محمود پر کون ہستی قائم ہے۔ اتنا ہی مقصود ہے بزم انعقاد معاشر سے ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حاضرین محترم، اگر اس وقت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھر مانا تو کیا مانا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت کو اگر تو مان گیا۔ حاضرین محترم، یہ مقام محمد کو تسلیم کرنا ہی اس بات کو ماننا ہے کہ جس ہستی کا نام محمد ہے اس کے اندر عیب، اس کے اندر نقص، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو حضور کی ذات میں عیب ثابت کرے اس نے حضور کو محمد نہیں مانا ہے۔ اچھا، وہ حضور کی چچی تھی نا، وہ رشتے میں تو چچی تھی ام جمیل، لیکن تھی بدبخت، ابو لہب کی بیوی تھی۔ ایک دن وہ آئی اور بڑے غصے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اور عاشقوں کے سردار سید الصادقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ آگے غصے میں کہنے لگی کہ اے ابو بکر وہ کہاں ہیں؟ اس کو پتا تھا، عربی جانتی تھی، اس کو پتا تھا کہ اگر میں محمد کہوں گی نا تو میری بات کی خود ہی نفی ہو جائے گی، کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس کی برائی نہیں ہو سکتی، جس کی برائی ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے مزمم، وہ کہاں ہے مزمم؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ وہ بول کے چلی گئی تو صحابہ کرام کو پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، عرض کیا حضور اس نے آپ کو مذمم کہا ہے۔ یہ نسائی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، مشکات کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اور امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ وہ مذمم مجھے کہہ رہی تھی؟ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ مذمم کسی اور کو کہہ رہی تھی، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی، لباں دے بنیرے سجیندے گزر گئی۔ ارشد صاحب حلیمان دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے جا ڈاچیاں دے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے، الخصائص کے اندر لکھا ہے کہ جب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند ارجمند کو، اپنے نور نظر کو، اپنے جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے میں اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنا کر تمہیں جا رہا ہوں، لیکن دو باتوں کو یاد رکھنا، ایک تو تقوی کو یاد رکھنا اور ایک العروۃ الوثقی مضبوط دستاویز کو یاد رکھنا۔ عرض کیا ابا جان یہ تقوی تو سمجھ آ گئی لیکن مضبوط دستاویز کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا، میرے جسم کے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے خلقت کی جب پہلی آنکھ کھولی تھی تو میں نے عرش کے طاق پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ اسم محمد کو لکھا ہوا ہے، اور اسی نام کی برکت سے اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ وہ جامی رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے نا، کیونکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی تشریف فرما ہے نا، تو جامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے کہ گر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، گر اسم محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح اصغر کے نجینا۔ تو کہا کہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا تو وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے نام کو لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں جنت میں داخل ہوا تو جنت کے درختوں کو دیکھا، ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ میں نے فرشتوں کے سینوں کو دیکھا، میں نے غلمان کی پیشانیوں کو دیکھا، میں نے حوران جنت کو دیکھا، ان کی پیشانیوں پر بھی اسم محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ زمین و زمان میں مکیلا مقام میں زمین و زمان میں مکیلا مقام میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ اللہ نے اس نام کی برکت سے جنت کو سجا دیا ہے، اور کائنات کے اندر جہاں بھی حسن ہے یہ خیرات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے۔ وہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا، تو آپ کو؟ فرمایا عائشہ اللہ نے ٹھیک ہے یوسف صدیق علیہ السلام کو بڑا خوبصورت بنایا ہے،
لیکن میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال دیے ہیں. اگر ایک پردہ بھی سرکا دوں تو یہ کائنات کو تاب نظارہ نہ رہے. یہ اگر کائنات بچی ہوئی ہے تو اس پردے کی وجہ سے بچی ہوئی ہے جو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے ڈالا ہوا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمہ دارت تو تنہا داری. حضرین محترم، یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. آپ کا شہر کا جو کلندر تھا، آج ہمارے پاس پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر موجود ہیں، تو اس وقت پی ایچ ڈی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھا تھا، جنہوں نے جو ہے وہ جو دنیاوی درسگاہیں تھیں وہاں پڑھا تھا، لیکن ان کے اندر جو سودا سمایا تھا وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا سمایا. تو اقبال کہتے ہیں یہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ اسم محمد کی بات کر رہا ہوں، کہ آگے نہیں چل سکوں گا، بس اسی کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ تو جلے لوگ ہیں نا جو توحید کا نام لیتے ہیں، مگر ان کو کیا سمجھ کے توحید کیا ہوتی ہے؟ اگر توحید سمجھنی ہو تو کسی عاشق صادق کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ اسم محمد کی بات کر رہا ہوں. اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا، یہ دیکھیں نا، یہ آپ کی مسجد ہے اور اس کی پیمائش کا مجھے پتہ نہیں کتنی سی ہے، لیکن ستون نیچے لگائے ہوئے ہیں، چھت کے نیچے ستون پلر لگائے ہوئے ہیں. پلر کے بغیر اتنی ساری چھت کھڑی، لیکن آپ مشرق سے مغرب چلے جائیں، جنوب سے شمال چلے جائیں، شمال سے جنوب چلے جائیں، یہ آسمان کا جو چھت ہے اس کے نیچے کوئی ستون نظر آتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ستون کے بغیر چھت نہیں ٹھہر سکتی، تو اتنی بڑی چھت جو ہے وہ ستون کے بغیر کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہاں پلر ہے، ستون ہے، لیکن عاشق صادق کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ پلر کنکریٹ کا نہیں بنا ہوا، وہ پلر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا نام اسم گرامی ہے. مائے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. اور پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی کر گئے. بندہ خدا نخواستہ بیمار ہو جائے نا تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اب ڈاکٹروں کا دور ہے اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کروائیں، یہ کروائیں، لیکن اگر کسی حکیم طبیب کے پاس چلے جائیں نا تو وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو نبض کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بندے کو کیا ہے. ٹھیک ہے نا، زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے. یہ تو بندہ فوت بھی ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں فلانا ٹیسٹ کروا لیا ہو جی. وہ کیوں جی؟ لیکن کیا ہے کہ نبض سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے یا نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. آگے کیا ہے؟ تب سے نبض ہستی اسی نام سے ہے. کہ اگر نبض کے اندر تبش ہے تو حیات ہے، زندگی ہے. اگر کائنات کے اندر حیات ہے تو اسم محمد کی برکت سے ہے. اگر اسم محمد کی اتنی برکات ہیں تو پھر اس کی رحمت کی برکات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اگر میرا اور آپ کا وجود بچ رہا ہے تو یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بچ رہا ہے. اچھا، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تھا تو اس وقت آپ کا قد مبارک 60 ذراعاً
60 ذرا تھا. 60 ذرا یہ کہتے ہیں انگلی سے لے کر نا یہ کونی تک اس کو ذرا کہتے ہیں. اگر یہ 1.5 فٹ کا ہو تو 60 ذرا کتنے فٹ بن جاتے ہیں یار؟ ذرا تھوڑا کسی بول دے مجھے پتہ لگ جائے کسی میری گل سنتے پہ. کتنے فٹ بنتے ہیں؟ 90 فٹ بنتے ہیں. تو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ 90 فٹ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آنے والی نسل کے بعد وہ قد کم ہوتا گیا. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. لیکن جب مدینے کا تاجدار آ گیا تو پھر قد کم ہونے رک گئے. جتنی رفتار کے ساتھ کم ہوتے جا رہے تھے. اگر مدینے کا تاجدار نہ ہوتا تو ہم تو رل جاتے, ہم تو انچ سے بھی نیچے چلے جاتے, ہم تو زمین کے ساتھ رگڑے جا رہے ہوتے. اگر آج ہمارا قد سلامت ہے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. یہ احمد ندیم قاسمی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں ہے تو تیرا کرم, پورے قد سے جو کھڑا ہوں ہے تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, یہ ہے محمد الرسول اللہ جس کے نام کی اتنی برکتیں ہیں. اس کی شان کس قدر جو ہے وہ بلند ہوگی. آخری بات ہے, بات کو ختم کرتا ہوں اسی بات پر. اچھا یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں اساتذہ تشریف فرما ہیں, طلباء تشریف فرما ہیں, عام پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ محمود اس کو کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے, جس کی حمد کی جائے, جس کی خوبیاں بیان کی جائیں اس کو محمود کہتے ہیں. لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. کرتن بعد کرتن, بار بار تعریف کی جائے. اچھا قرآن بتاتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے, فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ, فرمایا کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. تو حمد و ثنا تو اللہ کی زیادہ ہو رہی ہے, پھر محمد بھی تو اللہ کو ہونا چاہیے تھا. نہیں سمجھے میری بات کو؟ یعنی نہیں سمجھے وہ ہاتھ کھڑے کر لیں, جو میری بات کو نہیں سمجھے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. سمجھے ہیں ماشاءاللہ. پھر یعنی سب سے زیادہ تعریف تو کیا ہے کہ اللہ کی ہو رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, تو پھر محمد تو اللہ کو ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے اپنے لیے اپنا نام محمود رکھا اور اپنے پیارے محبوب کا نام جو ہے وہ محمد رکھا. شاعر دربار رسالت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ جو ذل عرش محمود وانت محمد, جو عرش کا مالک ہے وہ تو محمود ہے اور اے پیارے حبیب آپ محمد ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس کی زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے. تو تعریف تو رب کی زیادہ ہوتی ہے, رب کی زیادہ ہوتی ہے. امام بخاری کے استاد بولے, ابو العالیہ بولے, یہ جو امام بخاری کے استاد ہیں بلکہ استادوں کے بھی استاد ہیں, وہ فرمانے لگے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے جرمٹ میں محمد مصطفیٰ کی تعریف, ثناؤہ عند الملائکۃ, اللہ اپنے نبی کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے. تو بات سمجھ آ گئی کہ جس کی تعریف زمین والے کرتے ہیں, جس کی تعریف آسمان والے کرتے ہیں وہ تو محمود ہوتا ہے, جس کی تعریف خالق کرتا ہے وہ محمد ہوتا ہے. وما علیہ